پوچھا بیٹا کسے سلام کرتے ہو؟ کہا پھوپھی اماں نیز کی نوک پہ بابا کا سر ہے۔ میں نے چاہا ہے کہ سانس لے لو، اس لیے کہ ابھی تم نے اٹھ کے ماتم کرنا ہے، ابھی تم نے بہت رونا ہے، تم نے جلوس نکالا ہے۔ ہاں تھک گئے ہوگے نا، بڑے دور دور کا سفر کر کے آئے، تھک گئے ہوگے، لیکن آج چہلم کا جلوس کر کے گھر میں جا کے چاہے دیر سے ہی سو تو جاؤ گے نا۔ سو تو جاؤ گے نا، اور ڈوبتے سورج کے ساتھ اس کربلا میں لے کے چلوں کہ جہاں شام غریبہ کی جاگی ہوئی زینب پھر نہیں سوئی۔ فضائل کی منزل پہ رک سکتا تھا، مسائل کی منزل پہ نہیں رکوں گا۔ جتنا ماتم کر سکتے ہو کرو، جتنا رو سکتے ہو رو، جتنا فرصت دے سکتے ہو فرصت دو، اس لیے کہ یہ چہلم کا دن ہے۔ اگلا چہلم وہ کرے گا کہ سرکار جس کو زندہ رکھیں گے تو زندہ رہو، تم آگے رہو، تمہاری زندگیوں میں اللہ تمہارے بچوں کی زندگیوں میں ترقی دے۔ لیکن آج یوں رو جیسے رونے کہا۔ کربلا کے جاگے ہوئے اللہ جانے کب سوئے، میں نے کہہ دیا اور مر نہیں گیا، تم نے سن لیا اور زندہ ہو۔ اللہ جانے کب سوئے۔ زینب تو ایسی جاگی ہوئی ہے کہ وہ نہ کربلا میں سوئی، نہ جلے ہوئے خیموں کی رات پہ بچوں کا پہرا دیتے ہوئے سوئی، نہ 11 محرم کو کربلا سجاتے ہوئے سوئی، نہ کوفے میں سوئی، نہ شام میں جسے نیند نہیں آئی عبادت میں ہے۔ اسی لیے بی بی کے زیارت میں ایک جملہ یہ ہے، السلام علیہ، ہمارا سلام اس بی بی پہ کہ جو سفر میں سوئی نہیں۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ اپنے آپ کو سنبھالو گے تو میں پڑھوں، اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے تو سید کا کوئی ذمہ نہیں ہے، لیکن سنبھال سکو تو مجھے بتانا کہ میں بتاؤں تمہیں کہ زینب نہیں سوئی، نہیں سوئی، نہیں سوئی، ایک تو خود بھی نہیں سوئی۔ اور پھر جب شمر نے حارث بن نوفل لعین کو، یہ وہ لعین، یہ وہ کمینہ ہے کہ جس پہ لیے میرا چوتھا امام قنوت میں لعنت کرتا تھا، لعنت اس حارث بن نوفل لعین کمینے پر میرا چوتھا امام لعنت کرتا تھا، کئیوں کے نام لینے کے لعنت کی ہے۔ یہ حارث بن نوفل اس کو بلا کے کوفے سے چلتے ہوئے شمر نے کہا، دیکھ حارث، شام تک جاتے ہوئے کوئی سو جائے تو سو جائے، لیکن یہ جو 72 کی عزادار ہے نا، یہ 72 کی ماتمدار کسے نہ سونے دینا۔ حوصلہ کرو، حوصلہ کرو، تم کو ابھی اپنے آپ کو سنبھال نہیں رہے۔ اللہ جانے میں نے پوری روایت پڑھی تو کیا قیامت ہو جائے گی۔ کہا یہ 72 کی عزادار، یہ ماتمدار، یہ نہ سوئے، بس اپنے آپ کو سنبھالنا۔ جب شمر حارث سے یہ کہہ رہا تھا کہ قریب سے 4 سال کی ایک بچی نے سنا، حسین کی بیٹی 4 سال کی بطول،
قدموں سے تیزی سے دوڑتی ہوئی پھوپھی کے پاس آئی. کہا پھوپھی اماں اللہ کا واسطہ ہے کبھی سونا نہیں. کبھی اماں اللہ کا واسطہ ہے کبھی سونا نہیں. حوصلے سے ایک جملہ تو سن لو, ایک جملہ سن لو حوصلے سے. اس جملے میں قیامت ہو جائے گی. کیا کہا 4 سال کی بطول نے؟ پھوپھی اماں اللہ کا واسطہ ہے سونا نہیں. تاریخ نے یہ جملہ لکھا جیسے ہی سکینہ نے کہا نا پھوپھی اماں سونا نہیں, تو زینب نے کہا سکینہ میں کوئی اکبر کی بارات میں جا رہی ہوں. میں کوئی اکبر کی بارات میں تو نہیں کر رہی. میں کیسے سوؤں گی میرے بال, میں کیسے سوؤں گی, مجھے نیند کیسے آئے گی؟ جس کے بھائی کا سر سامنے ہو اسے نیند کیسے آئے گی؟ اللہ کا واسطہ سونا نہیں. سفر کی منزلیں طے ہوتی گئیں. شام قریب آیا. دمشق کے شہر سے 10-11 میل پہلے قافلے کو روکا گیا کہ شہر کو سجا لیا جائے. اللہ جانے کہاں بیٹھے ہو, پڑھنے والے مر کیوں نہیں جاتے کہ شہر کو رسول کی بیٹیوں کے لیے سجایا جا رہا ہے. روکا گیا, قافلے کو روکا گیا, قافلے کو روکا گیا. چونکہ حکم آیا تھا اچانک روکنے کا, تو جہاں روکا گیا غیرت مندوں وہاں پہ کھجور کے چھوٹے چھوٹے کچھ درخت تھے. وہیں کھجور کے درختوں کی کچھ چھاؤں تھی. جیسے ہی وہاں روکا گیا 72 کی عددار کھجور کے کھجی کے پیڑ کے تنے کا سہارا لے کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے. ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے کھجی کے پیڑ کا سہارا لے کے علی کی علی بیٹی, بطول کی بطول بیٹی, حسین کی حسین بہن تھکی ہوئی, جاگی ہوئی, نیند سے محروم. تاریخ میں لکھا کہ 40 سے زیادہ راتیں اور دن ہو گئے تھے کہ زینب نہیں سوئی تھی. جاگی ہوئی, ادھر بھی تیرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ادھر بھی ادھر بھی. میں بڑا روک روک کے پڑھ رہا ہوں کہ قیامت نہ ہو جائے, لیکن بس سنبھال سکو تو میں پوری روایت نہیں پڑھوں گا. مجھے 2 جملے کہنے دینا. تو ایسے میں بس جیسے ہی کھجی کی چھاؤں ملی, سونا کیا تھا, تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کی. اللہ کرے میں پڑھ سکوں اور مر نہ جاؤں. اللہ کرے تم سن سکو اور زندہ رہو. دعا دیتا ہے سید دادا تمہارے لیے کہ تم زندہ رہو. اللہ کرے میں مر جاؤں نہ کر سکوں. سونا کیا تھا؟ حسین کے بعد حسین کی بہن نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کی. جیسے ہی آنکھیں بند ہوئی حارث لعین کو مخبری ہوئی کہ تیری ڈیوٹی لگی تھی سے